جی السلام علیکم۔ میں نواز عثمانی ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ افسوسناک خبریں کل آئی ہیں کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ ایران کے اوپر کلسٹر بامب سے حملہ کر دیا۔ اس کے B-2 بامبر طیاروں نے 3 جگہوں پہ ایران کے باقاعدہ طور پہ اس کے جو فیسلٹیز تھیں، نیوکلیئر فیسلٹیز، ان کے اوپر باضابطہ طور پہ حملہ کر دیا ہے۔ اور جو کلسٹر بم اس کا ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کہی جاتی ہے کہ وہ زیر زمین یعنی چٹانوں کو چیرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے اور جا کے بلاسٹ کرتا ہے اور تباہی پھیلاتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک خبر کل یہ اسپریڈ ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پہ امریکن صدر نے اس کا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ طیارے ایران کے اندر جا کے انہوں نے یہ بامبنگ کی ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی انٹرسیپشن کے وہ ایران سے واپس سیفلی نکل گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ۔ مزید کہا کہ ایران جو ہے وہ اب جو ہے امن کی طرف آئے، چونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور ہم نے یہ اپنا آپریشن کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اب جو ہے امن کی بات ہونی چاہیے۔ اب دوسری طرف ایران کا جو کہنا تھا، اس نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے، چونکہ ہم نے جو فیسلٹیز تھیں وہاں پہ وہ آلریڈی شفٹ کر دی تھی وہاں سے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر، اور امریکہ بذات خود بھی کئی دفعہ تھریٹس کر چکا تھا کہ وہ جو ہے حملہ کرے گا، اور کچھ دنوں سے باقاعدہ طور پہ امریکہ کی طرف سے یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پورے آپریشن کو جو اچانک سے کیا گیا، چونکہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ منگل کو کیا جائے گا، لیکن یہ اتوار کو ہی کر دیا گیا، اور اس وجہ سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچانک حملہ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری سینیریو میں ایران جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اور اب اس کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ یقیناً ایران جو ہے ایک مشکل پوزیشن میں ہے۔ جو فیسلٹیز تینوں تھیں وہ ظاہر ہے کہ 1-2 دن میں تو وہ بنتی نہیں ہے، ان کو بننے میں سالہ سال کی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی تباہی کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اب دوبارہ سے ان کو کرتے کرتے ٹائم لگے گا۔ اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ اس طرح سے ظاہر ہے کہ اب امن کی بات ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں امن ہو جائے اور کوئی ایسا کوئی پیکٹ ہو جائے کہ فائر بندی ہو جائے یا سیز فائر ہو جائے، لیکن ایران جو ہے اس کو میرا خیال ہے روکنا مشکل ہے، چونکہ اب لازمی طور پہ ایران نے یہ کام کر لینا ہے کہ اس نے جوہری طاقت بن جائے۔ ایران نے جو وہ لیا ہے، اسٹانس لیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تھا، یعنی کوئی نیوکلیئر فیسلٹی وہاں پہ نیوکلیئر بام تیاری کے مراحل میں نہیں تھے وہاں پہ، اور جب نہیں تھے تو پھر اتنا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا ہیوی بامبنگ جو ہے وہ ایران کے اوپر کیوں کی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسرائیل کا حملہ ہے وہ بذات خود ایک ایگریشن ہے کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اوپر، اور اسرائیل جو ہے جب وہ اپنے دفاع کی بات کرتا ہے کہ میں نے یہ حملہ اس لیے کیا ہے کہ میرے دفاع کو یعنی تھریٹ تھی ایران کی طرف سے، تو ایران کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا اور اس کی فیسلٹیز جو تھیں وہ آپ نے تباہ کر دیں،
تو ایران کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے دفاع کے لیے اس قسم کی ہتھیار جو ہے اپنے دفاع کے لیے بنا سکے، اور اگر تھی تو یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ کیوں یہ ساری مطلب ہے کہ فیسلٹیز تیار کر سکیں؟ جب امریکہ کو یہ حق حاصل ہے، اسرائیل کو حق حاصل ہے، تو ایران کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ ایران کے لیے یا اس قسم کے ممالک کے لیے یہ تو بہت زیادہ حیرت انگیز طور پہ ڈینجرس بات ہے کہ کوئی ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے اوپر باقاعدہ طور پہ چڑھائی کر دے اور اس کا سارا سسٹم تباہ کر دے، اس کو دفاع کی صلاحیت ختم کر دے. اور امریکہ نے تو اسرائیل کا اتنا زیادہ اس نے تو یعنی وہ ساتھ دیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ جو ہے یہ ایک آدھ دن کی نہیں تھی، بلکہ یہ برسہ برس سے یہ پلاننگ چلی آ رہی تھی. اور ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے امریکہ نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو گو ہیڈ کا وہ کیا تھا اور اسرائیل نے باضابطہ طور پہ حملہ کیا ہے. اور اس کا یعنی جہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ جہاں پہ کارروائی نہیں کر سکتا تھا تو یہ امریکہ سے کارروائی کروائی گئی ہے. اس کو یہ لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس طرح تو یعنی کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا، آگے کسی اور کی باری آ سکتی ہے. یہاں جو ہے امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی جتنا سیٹ اپ ہے اور دوسری طاقتیں ان کو کوئی طاقت جو ہے ان کو کچھ سمجھے گی نہیں. تو اس طرح تو ملک جو ہے کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ اور پوری دنیا میں جو قانون چلے گا وہ تو پھر مائٹ از رائٹ والا قانون ہو گیا، اور جو دل چاہے گا، جو بڑا ملک ہے جو دل چاہے گا اس کا کرے گا. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، اور یقینی طور پہ یہ امریکہ نے اس طرح سے جو کارروائی کی ہے اور یہ ایک انتہائی اگریسو ایک وہ ہے بغیر کسی ایتھکس کے. اور میرا خیال ہے کہ اس پوری ایگریشن کو جو اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا ہے اور امریکہ نے یقیناً اس کی بیک کے اوپر یہ سب کچھ کروایا ہے، اس کا جواب اس طرف سے ضرور جانا چاہیے. یعنی ایران کے اوپر جو ایران کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں ان کو یقیناً اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دینا چاہیے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں روس شامل ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کے اندر چائنا شامل ہے. اور ان تمام ممالک کو ایک کوئی ایسا فورم ترتیب دینا چاہیے کہ یعنی جو اس بلاک کے ممالک ہیں جو کہ اس پوری ایگریشن کو ایران کے اوپر جو ہوئی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی ایسا فورم کریٹ ہونا چاہیے اور ایسی قوت ایک ابھر کے آنی چاہیے جو کہ ان جو ممالک کے جو ایگریسو حملے ہیں ان کو کم از کم کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک قوت ہونی چاہیے. تو یہ صورتحال تھی. ہم نے بہتر سمجھا کہ یہ آج جو ہے آپ سے اس کو ڈسکس کر لیں. تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.